اجازت ہے کہ محرم کا آغاز چند آنسوؤں کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ محرم کا تعلق ہی آنسوؤں کے ساتھ ہے۔ سیدہ کائنات کو انتظار ہی اس بات کا رہتا ہے، کب یہ چاند نمودار ہو، کب یہ عزاخانے سجے، کب مومن آئیں، کب یہاں بیٹھ کر آنسو بہائیں، اور سیدہ کائنات اپنے رومال میں ان آنسوؤں کو سمیٹ لے اور ان آنسوؤں کو لے جا کر حسین مظلوم کے زخموں پہ ملے۔ آپ جانتے ہیں نا آپ کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ کبھی اپنے مقصد تخلیق کو بھولنا نہیں ہے۔ مدینہ تو رسول حسین ابن علی کی آمد، ایک مرتبہ نانا کے ہاتھوں میں آئے حسین ابن علی، بچہ آئے تو ہر کوئی بڑا خوش ہوتا، مگر جناب سیدہ یہ دیکھ کر دہل گئی کہ بابا نے حسین کو تھاما ضرور ہے مگر خوش نہیں ہو رہا۔ مظلوم کربلا کی آمد پر مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، دنیا سمجھے یہ آنسو آئے کہاں سے، دنیا سمجھے یہ آنسو سنت مصطفیٰ ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے تڑپ کر پوچھا، بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو، یہ خوشی کا لمحہ ہے۔ آپ نے فرمایا، زہرا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے۔ یقیناً یہ روایتیں آپ کے سینوں میں موجود ہیں، بس ہمیں تو رونے کا جواز چاہیے۔ فرمایا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے، کربلا کی زمین ہوگی، 3 دن کی پیاس ہوگی، میرا یہ لال ہوگا ظالم کا خنجر۔ تڑپ اٹھی سیدہ کائنات تھا، مگر یہاں عجب ہے، یہاں مرحلہ یہ عجب ہے، کائنات کی ہر ماں اور ہے، سیدہ کائنات اور۔ تڑپ کے پوچھا، بابا اس وقت آپ ہوں گے؟ رسول نے فرمایا، نہیں زہرا میں نہیں ہوں۔ اس کے بابا علی ہوں گے؟ نہیں علی بھی نہیں ہوں۔ اس کا بھیا حسن ہوگا؟ نہیں زہرا حسن بھی نہیں۔ بابا میں ہوں گی؟ فرمایا نہیں آپ ہی نہیں ہوں۔ مجھے ایمان سے بتائے کائنات کی کوئی ماں ہوتی وہ تڑپ کر پوچھتی، ہائے میرے لال کو بچائے گا کون؟ اللہ جانے زہرا کو رونے سے پیار کتنا ہے، سیدہ تڑپ کے کہتی، بابا میرے بچے پر روئے گا۔ بابا میرے بچے پر روئے گا۔ رسول روتے ہوئے کہتے، زہرا مطمئن رہے، اللہ اس قوم کو لے کر آئے گا، جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں کو روئیں گے، جس کے بزرگ اس کے بزرگوں کو روئیں گے۔ خدا کی قسم محرم کے چاند کی عجب تاثیر ہے۔ آپ جانتے ہیں نا روایت آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہوگی، اہل مدینہ دیکھیے ہر کوئی چاند دیکھتا، شریعت کبھی تقاضا جائے اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے، مگر اہل مدینہ کو ہر چاند دیکھنا پڑتا تھا، کبھی محرم کا چاند دیکھنا نہیں پڑا۔ پوچھئے اہل مدینہ سے، اہل مدینہ تمہارے پاس کون سا معیار ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے محرم کا چاند ہو گیا؟ راوی کہتا ہے ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا، جعفر صادق کے گھر سے اتنی بلند آہیں ہوتی تھی، ہمیں پتہ چلتا تھا سادات کے لٹنے کا مہینہ، ہمیں پتہ چل جاتا تھا آل محمد کی مظلومیت کا مہینہ آ گیا۔ اب جعفر صادق والوں کا رنگ بدل جائے گا۔ وہ ایک روایت جو میرے دل کے بڑے قریب ہے، صاحب توسیع عطا فرماتے ہیں، محرم کا چاند ہر جگہ ہوگا دوستو، ہر جگہ کیفیتیں بدلتی ہیں، مگر ایک جگہ قیامت نہیں آ گئی۔ ایک سال یہ چاند نجف کی وادی میں نمودار ہوا۔ جب نجف کی وادی میں نمودار ہوا نا تو الفاظ یہ ہیں کہ ایک مومنہ جو ہر سال اپنے گھر میں وہ عشرہ مجالس برپا کرتا ہے، وہ عشرہ مجالس خواتین کو دعوت دی جاتی ہے، آئیں مل کے ذکر حسین ابن علی کیا جائے، آنسو بہائے جائے، مگر اس سال بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ محرم کا چاند آنے والا ہے مگر اس کے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ مل کے مجالس حسین کو برپا کر سکتا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی کوئی مل جائے جو میرے ساتھ مل کے میری مدد کرے، فرش اعلیٰ بچھانے میں، سمیٹنے میں، تبرک تیار کرنے میں، مومنات کا استقبال کرنے میں، کوئی مل ہی نہیں رہی۔ مگر وہاں پہ محرم کا چاند ہو گیا، اب اس مومنہ کا دل بڑا گھبرا گیا،
کہ انسان تو میری مدد کے لیے ہے ہی کوئی نہیں، میں نے ذکر سب حسین بچھانا ہے، آخر کیسے سارا سلسلہ ہوگا؟ وہ خاتون اسی پریشانی میں بیٹھی تھی کہ دق الباب ہوا۔ دق الباب ہوا، دروازہ کھولا، دیکھا کوئی مستور کھڑا۔ بی بی میں نے سنا ہے تیرے گھر پہ ذکر حسین برپا ہوا، میں نے سنا ہے تو حسین کی فرش عزا بچھاتی ہے، میں نے سنا تجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے، میں نے سنا تو بڑی پریشان ہے، میں تیری مدد کے لیے آئی۔ وہ خوش ہو گئی کہ ایک خاتون مل گئی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اس خاتون کو گھر میں بلایا، اب وہ حیران ہے کہ کام کرنے والی ایسے کام نہیں کرتی جس خوشبو و خضوع سے وہ فرش عزا کو بچھا رہی ہے، جس خوشبو و خضوع سے وہ سارے کام کر رہی ہے۔ اور جیسے ہی مومنات کے آنے کا آغاز ہوتا، وہ خاتون جا کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی، ہر آنے والی خاتون کا استقبال کرتی اور کہتی تیرا بڑا شکریہ تو حسین کا۔ جب مسائل شروع ہوتا اس خاتون کا رنگ ہی بدل جاتا، جب کوہرام برپا ہو جاتا، جب انداز رکھیا کرتی، اور جب خواتین جانے لگتی وہ خاتون دوبارہ دروازے پر جا کر چوکھٹ پر ایک ایک خاتون کو رو کر شکریہ ادا کرتا، تیرا بڑا شکریہ تو حسن مظلوم پہ گریہ کرنے آئے۔ سب خواتین چلی جاتی، ایسے ہی روز و شب گزرتے چلے گئے، پہلے سے دوسرا محرم، دوسرے سے تیسرا محرم، چوتھا، آٹھواں، نواں، یہاں 10واں محرم چڑھا۔ اب اس خاتون کا رنگ ہی بدل گیا۔ ایک مرتبہ وہ سامنے آئی، اس نے کہا بس بیوی اب مجھے اجازت دے میں چلی جاؤں۔ یہ تڑپ اٹھی، اس نے کہا دیکھو خاتون آپ نے 9 دن میرا ساتھ دیا، ایسے آج تک کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے، کچھ دیر کی بات رہ گئی ہے، عصر عاشور کی مجلس برپا ہو جائے، اس کے بعد آپ چلے جانا، اس کے بعد آپ چلے جانا۔ وہ خاتون کہنے لگی نہیں مجھے بڑی دور جانا، نہیں مجھے بہت دور جانا۔ اس نے دیکھا اب یہ خاتون رک نہیں رہی نا، اب اس نے سوچا 10 دن اس نے میری خدمت کی ہے، 9-10 دن اس نے میری خدمت کی ہے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ یہ اندر آئی، اس نے کچھ لیا، جو بھی دینا تھا وہ لیا، اور ایک مرتبہ یہ لے کر اس خاتون کے سامنے رکھا، اور اس خاتون کے سامنے وہ کیا جو کچھ دینا تھا۔ ایک مرتبہ اس خاتون نے دیکھ کے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ عجب ہے